نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے اولاد کی تعلیم و تربیت میں والدین کا حقیقی کردار۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر والدین کی یہ ایک دلی تمنا ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ان کا اخلاق، ان کے عادات و اطوار اور ان کی حرکات و سکنات دیکھنے والے کو بھلی معلوم ہو، اور ادب کے دائرے میں رہ کر وہ اپنی سرگرمیاں کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے والدین اپنے علم کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ اب تعلیم و تربیت کا جو انحصار ہے وہ والدین کی اور خاص کر والدہ کی تعلیم پہ منحصر ہوتا ہے کہ والدین کی تعلیم کیا ہے۔ تعلیم کا مطلب ہے علم کا مطلب ہے جاننا، اپنے آپ کو باخبر رکھنا، کسی چیز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا۔ ہر چیز کی معلومات جب حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس علم ہے۔ کسی چیز کا بھی کاروبار کے بارے میں علم ہو، اس کی اونچ نیچ، اس کا نفع نقصان، یہ جاننا ہے۔ تو جب انسان اس کے اوپر اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، کاروبار کو اس کی معلومات حاصل کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں میں علم والا ہوں۔ پھر اس کو نفع نقصان کا بھی پتہ چلتا ہے، کاروبار کس طرح کیا جاتا ہے، کن اصولوں پہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح بہت مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ جب ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو وہ ڈرائیونگ کے اصول سیکھتا ہے، ڈرائیونگ کیسے کی جاتی ہے، کس طرح کی جاتی ہے، کن اصولوں کے تحت کی جاتی ہے۔ جب وہ ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر عمل کرنے کے بعد اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو بھی وہ اصول، وہ قوانین اور وہ طریقے سیکھنے پڑیں گے جس کی بنیاد پہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کریں گے، تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اب والدین اپنی سوچ کے مطابق، اپنے طریقوں کے مطابق، اپنے اصولوں کے مطابق جب اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو ان میں ہو سکتا ہے کئی خامیاں ہوں، ہو سکتا ہے وہ اپنے اصول کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت بہتر کر رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے منفی اثرات ہوں۔ تو اس لیے والدین کو بچوں کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کرنا پڑے گا، بہت بڑا دل رکھنا پڑے گا، اور ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے بڑی درمیانہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بعض بچے ہوتے ہیں وہ نرمی سے بات مانتے ہیں، بعض بچوں کو تھوڑا سا ڈانٹنا بھی پڑتا ہے۔ تو بچوں کی مزاج کو اور فطرت کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کی تربیت کرنے کے لیے والدین کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اصول اور قوانین سیکھیں کہ کس طرح تعلیم کی جاتی ہے۔ اس کو شعور ہونا چاہیے، والدین کو شعور ہونا چاہیے، پھر اس کو تجربہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے بچے کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے تو بچے کا یہ ری ایکشن آیا ہے، اس کا رد عمل یہ ہوا ہے، اس نے اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے۔ تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں، میرا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ جو بچے جو ہیں وہ راہ راست پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے بھی۔ تو تعلیم و تربیت اور خاص کر تربیت کے لیے تعلیم تو ٹھیک ہے، اگر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اسکولوں اور کالجوں میں جا کے وہاں پہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ تعلیم کی کمی پوری کر سکتے ہیں اور کمی پوری کرتے ہیں۔ تربیت کے حوالے سے جو والدین کا اہم کام ہے وہ تربیت کرنا ہے، وہ ان کے اخلاق کو، ان کی عادات کو، ان کے اطوار کو درست کرنا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی تربیت کریں، وہ اپنی تربیت پہ توجہ دیں، وہ اپنی سرگرمیوں پہ توجہ دیں کہ وہ کن سرگرمیوں میں مبتلا ہیں، کون سے افعال کر رہے ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے باہر
وہ کہتا ہے والد تو والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے جاؤ اس کو کہو کہ بابا گھر میں نہیں ہے. تو یہ جو نیگیٹو اثر ہوتا ہے یہ بچوں اس قسم کی جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر. اور بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. یاد رکھیں کہ جو پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے اولاد کی وہ والدین ہوتے ہیں، خاص کر والد ہوتا ہے اور والدہ ہوتی ہے. وہ ان کی پسندیدہ شخصیات میں سے ہوتی ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. اس لیے ماں باپ کو اپنی تربیت پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ ڈالیں. بچوں کی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر بچے خود تربیت آپ کو دیکھ دیکھ کے عملی تربیت، اس کو کہتے ہیں عملی تربیت. یہ ہے عملی تربیت. ایک ہوتی ہے زبانی تربیت. زبانی تربیت سے جو زیادہ پر اثر ہوتی ہے وہ عملی تربیت ہوتی ہے. آپ جو عمل کریں گے، آپ میڈیا پہ ٹیلی ویژن پہ جو چیز دیکھ رہے ہوں گے تو وہ آپ کے بچے دیکھیں گے کہ ہاں یہ میرا بابا ماما جو ہے وہ گانے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے. بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ سفید کاغذ ہوتا ہے. وہ دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے زندگی کو گزارنے کے اصول اپناتے ہیں، وہ پختہ ہوتے جاتے ہیں یہ چیزیں. تو اس لیے سب سے پہلے اپنی تربیت کا بندوبست کریں. اپنے جو ہیں اپنے ایسے اصول، ایسے قوانین، ایسی طرز زندگی اپنانا چاہیے کہ جس سے آپ عملی طور پہ اپنے بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کریں. تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کا یہ بھی ایک کام ہے کہ وہ اولاد کی محفل اور عادات و اطوار پہ بھی گہری نظر رکھیں کہ اولاد کی محفل کیسی ہے. کیونکہ اولاد اپنے گھر سے نکل کے جب باہر جاتا ہے تو اس کو مختلف قسم کی محافل ملتی ہے. خوش قسمتی سے جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو اچھی محفل ملتی ہے، اپنے دوستوں کی محفل، اپنے پڑوسیوں کی محفل، اپنے اسکول میں جو ہوتے ہیں اس کے کلاس فیلو ہوتے ہیں ان کی محفل خوش قسمتی سے. تو وہ خوش قسمتی سے ان کو اچھی ملتی ہے تو وہ اچھی اس میں ہوتے ہیں. اس لیے والدین کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی محفل پہ نظر رکھے کہ ان کی محفل کہیں برے دوستوں میں تو نہیں ہے، کوئی بری محفل میں تو وہ جا نہیں پڑے. ان کی عادات و اطوار پہ گہری نظر رکھنی چاہیے ان کی کہ وہ کس قسم کا رد عمل کر رہے ہیں. کھاتے وقت کیا رد عمل کرتے ہیں، پڑھائی کے وقت کیا رد عمل کرتے ہیں. آپ جب اس کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ اس کے رد عمل میں کیا کرتے ہیں. اگر اس کی نیگیٹو فیلنگز ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اس کے اوپر توجہ دیں. آپ ان کی عادات و اطوار جو اس کی نیگیٹو آپ کے اوپر رد عمل آ رہا ہے اس کے پس منظر آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے پس منظر کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے میرے بچہ جو ہیں وہ نیگیٹو رد عمل کر رہے ہیں. تو یہ جو اولاد کے ابتدائی چند سال ہوتے ہیں ان چند سالوں میں والدین کو اپنی جان کھپانی پڑتی ہے، اپنا دل کھپانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ اس میں مبتلا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کی مطلب ایک بات کو آپ 6 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ آپ اس کو سمجھائیں گے چھوٹے بچوں کو تو پھر وہ اس لائن پہ آئیں گے. آپ جتنا بھی آپ اس کو کرتے جائیں گے وہ اس کے ذہن میں بیٹھتا جائے گا. جو چیز آپ اس کو کہتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے جائیں گے. عملی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہے، زبانی تربیت کے ساتھ ساتھ عملی تربیت بھی ہے. آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ گانے جو ہیں نہیں، یہ گانے نہیں سننے ہیں، یہ اچھی نہیں ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ پڑھائی کریں، آپ نعت سنیں، آپ قرآن کی تلاوت سنیں، آپ خود سنیں. جب آپ سنیں گے آپ قرآن کی تلاوت سنیں گے، آپ قرآن کی تلاوت سنیں گے، نعت سنیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کریں گے، آپس میں بیٹھ کے ذکر کریں گے میاں بیوی، تو بچوں کے ذہن کے اوپر اثر پڑتا جائے گا. یہ ایک مضبوط چیزیں ہیں. اسلام جو آسمانی مذہب ہے یہ چونکہ اللہ کے قوانین ہوتے ہیں ان میں بہت طاقت ہوتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رول ماڈل، آپ کی اولاد کا رول ماڈل آپ ہوتے ہیں. آپ کا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے کہ آپ ان کی باتیں کریں، آپ ان کی قصے کریں، آپ ان کے واقعات سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنیں، تاکہ آپ کے وسیلے سے، آپ کے واسطے سے ان کا رول ماڈل آپ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں
تو آپ جو ہے اپنے رول ماڈل کا ذکر کریں کہ میرا رول ماڈل فلاں سیاستدان ہے، وہ فلاں سیاستدان اچھا ہے، اس نے یہ کام کیے وہ برا ہے، یا کوئی فلمی اداکار آپ کا رول ماڈل ہو، یا کوئی آپ جو ہیں، تو جو بھی آپ کا رول ماڈل ہوگا اس قسم کا رول ماڈل آپ نہ رکھیں جس میں خامیاں ہوں. آپ اس قسم کا رول ماڈل رکھیں جس میں خامیاں نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل رکھیں، ان کے واقعات سنائیں، تاکہ ان سے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کسی ایسی اپنے بچوں کے اوپر یہ تاثر ڈالنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ فلاں سیاستدان سے متاثر ہیں، آپ فلاں ایکٹر سے متاثر ہیں، آپ جو ہیں وہ فلاں ڈرامے سے متاثر ہیں. آپ نے تو ان چیزوں سے وہ تاثر نہ دیں اپنے بچوں کو. بچوں کا بھی جو خیال ہے اور توجہ جو ہے وہ انہی چیزوں کی طرف جائے گی. آپ تاثر دیں کہ میرا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جائیں گے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف. تو ظاہری بات ہے یہ جو رول ماڈل ہیں اور یہ وسیلے ہیں آپ کے. دیکھیں آپ کا رول ماڈل آپ کے والدین بچوں کا رول ماڈل آپ ہے. آپ کا آگے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، پھر وہ آپ سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. پھر ان کے قوانین کو وہ سنیں گے، اللہ کے قوانین کو سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو سنیں گے. تو یہ جو شروع کے چند سال ہوتے ہیں یہ آپ نے ان کے ساتھ نہایت محنت کرنی پڑے گی، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، اور ان کے ذہن پہ جو سفید کاغذ ہے اس کے اوپر اچھی اور پازیٹیو چیزیں لکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی چند سال. پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کو ٹرین کر دیا آپ نے اپنے بچوں کو، پھر آپ اس کو دنیا میں چھوڑ دیں، انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا. جس کا ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ کبھی بھی نہیں پھسلتا ہے، نہیں بہکتا ہے، وہ پھر سیدھا جو ہے وہ اپنے راستے کی طرف ہی جاتا ہے. اس کو راستے میں کئی طاقتیں شیطانی طاقتیں ملتی ہیں، پھر وہ ان کی طرف نہیں ہوتے ہیں. تو بچے کی تربیت کے لیے آپ والدین کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ خود تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. پھر وہ خود اپنی تربیت کریں، عملی طور پہ ان کی تربیت کریں. تو اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں، نکاح کے بعد اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اپنے اندر پازیٹیو خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو فطرت کے مطابق، ان کی جو فطرت ہے، آپ نے اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا اکثر ان میں فطرت میں تھوڑی سی، ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں، ان کی عادات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو ان کی مزاج کے مطابق، ان کی فطرت کے مطابق کی تربیت کریں. بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑی آرام سے آپ کی بات مان جاتے ہیں، بعض بچے آرام سے بات نہیں مانتے. ان کو سمجھانے کے لیے پھر آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ تمام والدین اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے تعلیم و تربیت اور خاص کر تربیت میں اہم کردار ادا کریں، اور اپنے بچوں کو ایک اچھا شہری بنائیں، اور اچھی اور ان سے مل کر ایک اچھی قوم بنے. وما علینا الا البلاغ.